خودی کا نہار لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک مولوی صاحب عطا اللہ بندیالوی صاحب کو بلبلاتے ہوئے، تل ملاتے ہوئے اور اچھلتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کے لیے من کنتو مولا والی روایت کے اگینسٹ کیا کہا کہ آپ یہ تو یاد کرتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو یاد کروائیں۔ تو آئیے پہلے ان کو سنیے، پھر ہم آپ کو وہی روایت سناتے ہیں جو یہ آپ کو پوری نہیں بتاتے، اور پھر مولا علی کی فضیلتیں بھی آپ کو گنواتے ہیں۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، زبان زد عام ہو گئی، کیا سنی کیا اہل تشیع، ہر ایک کی زبان پر ہے، بچوں کی زبان پر بھی ہے، لیکن ہم اہل سنت اور اہل سنت کے علماء اور خطباء اس حدیث کو عام نہ کر سکے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو۔ سارے صحابہ موجود ہیں، کیوں بھائی حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے؟ بیر سفر پہ گئے ہوئے تھے کہ مدینے میں تھے؟ مدینے میں میرے نبی کے چچا۔ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ جناب عطا اللہ بندیالوی صاحب کس کنڈیشن میں آئے ہوئے تھے۔ من کنتو مولا والی روایت ہی چیز ایسی ہے کہ مولا علی کا نام سنتے ہی لوگوں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر یہ فرمایا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے نفرت نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو آئیے ہم اس روایت کو جو انہوں نے بیان کی تھوڑی سی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں، تو یہ روایت انہوں نے پوری بیان نہیں کی، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں پوری بیان نہیں کی۔ دراصل یہ روایت ہے 7303 نمبر صحیح بخاری کے اندر، اور یہ تقریباً 8 مقامات پر کم و بیش آئی ہے بخاری کے اندر۔ اب یہ روایت بھی آپ کی سکرین پر لگائے دیتے ہیں۔ اب یہ روایت پوری نہیں بیان کر سکتے یہ لوگ، کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ وہ آپ پڑھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، امر دیا ان کو۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ ایک عذر پیش کیا کہ وہ بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے ہیں نماز کے اندر، اور وہ آپ کی غیر موجودگی میں روئیں گے نماز پڑھاتے ہوئے، تو آپ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیں نماز کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ابوبکر ہی پڑھائیں گے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نبی علیہ السلام سے یہی بات کریں جو وہ کر چکی تھی۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی، لیکن نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ اس کے اوپر پھر رنج پہنچا، اور آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے امہات المومنین کے لیے۔ اگر ہم بغیر ریفرنس کے الفاظ استعمال کر دیں تو لوگ تو ہمارے پہ فتوے لگا دیں گے۔ آپ خود پڑھ لیجئے حدیث کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے ان کو صاحب یوسف کے ساتھ ملایا کہ تم لوگ میری بات کو کس طریقے سے لے رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک حکم دیا، اور اس کے اوپر، اس حکم کے اوپر کس طریقے سے ڈیبیٹ سی شروع ہو گئی۔ 2-3 دفعہ یہ عذر آگے پیش کیا گیا نبی علیہ السلام کے پاس، پھر بھی آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے کہا۔ پھر اسی روایت کے آخر میں سیدہ حفصہ نے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا الفاظ کہے، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے، جو مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ تم سے مجھے کبھی کوئی خیر نہیں پہنچی۔ تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ڈیبیٹ، الفاظ، یہ تھی باتیں جو کہ بندیالوی صاحب نے یاد کروانے کے لیے نہیں کہی، کیونکہ اگر یہ روایت پوری بیان کر دیتے
تو کیا بچتا اس روایت کے اندر کہ نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کس طریقے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر. بہرحال یہ روایت تو ہم نے آپ کو بیان کر دی، لیکن یہ بندیالوی صاحب کیا یہ آپ کے ذہن میں چیز آئی کہ مولا علی کی فضیلت میں روایت کو سن کر من کنت مولا والی آپ آگے سے اور روایتیں پیش کر رہے ہیں؟ تو آئیے صحیح بخاری سے ہم آپ کو وہ روایت سنائے دیتے ہیں کہ کیا آپ کو علی علیہ السلام کی وہاں فضیلت نظر نہیں آئی کہ جب نبی علیہ السلام تبوک پر جاتے ہوئے اپنا نائب بنا رہے ہیں علی علیہ السلام کو اور ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں موسیٰ اور ہارون کی نسبت والی، اور بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو یہ روایت پسند نہیں کہ آپ بیان ہی کر دیں؟ پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ آپ کو خیبر کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت علی کے لیے وہ سٹیمپ بھی نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر آپ نے کہا کہ میں آج اس کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ فتح دے گا، اور وہ شخص اللہ سے اور اس کے نبی سے محبت کرنے والا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو کیا صحیح بخاری سے آپ کو یہ روایتیں یاد نہیں آئیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ سنا دیتے، یہ یاد کروا دیتے؟ اور آپ نے یہ کام تقابل کے اوپر کیا. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو مرضی روایتیں لوگوں کو یاد کروائیں، پوری روایتیں بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے روایت کے اندر ہے کیا، کون نبی علیہ السلام کے حکم کے آگے کیا بات کرتا تھا. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو علی کی محبت عطا کرے، اور علی علیہ السلام کے بغض میں یا ان کی تنقیص میں یا ان کے اگینسٹ روایتوں کو پیش کرنے کی بجائے یا ان روایتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں جو علی علیہ السلام کی فضیلت میں نبی علیہ السلام بیان کر گئے. تو اللہ ان کو ہدایت دے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.